الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و شفیعنا ابوالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد ورد في زيارة الشهداء في زيارة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام خطابا لأنصاره وآوانه مرویاً عن الصادق جعفر بن محمد علیہ السلام بأبی انتم و امی طبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. صلوات بھیجیں محمد زیارت امام حسین علیہ السلام یعنی ان کی قبر مطہر پہ حاضر ہو کے ان کی خدمت میں سلام و ادب پیش کرنا، یہ مذہب نے جن چیزوں پہ بہت تاکید کی گئی ہے ان میں سے ایک زیارت سید الشہداء ہے، اور کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ سال بھر جو اعمال وارد ہوئے ہیں کرنے کے لیے شب جمعہ اور اس سے ہٹ کے مختلف مہینوں کے الگ الگ تاریخوں اور مناسبتوں میں، ان سب جگہ پر ایک مستحب کام یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ان کی قبر مطہر پر حاضری دی جائے. لیکن یہ شریعت سہلہ ہے، فضل خدا اور رحمت خدا کو لوگوں تک پہنچانے کا راستہ دیتی ہے، لوگوں کو محروم وہ نہیں رکھنا چاہتا. اس لیے بکثرت معصومین کی طرف سے یہ اجازت وارد ہوئی ہے کہ اگر حسین کی قبر پر جانا ممکن نہ ہو تو انسان جہاں کہیں سے ہو وہیں سے اپنے مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کر دے، وہ اس تک پہنچ جائے گا، ان تک پہنچ جائے گا اور اجر میں وہ شریک ہو جائے گا. انہی زیارتوں میں سے ایک زیارت وارثہ کے نام سے ہمارے درمیان مشہور ہے، جو در حقیقت اس زیارت کا حصہ ہے جو ہمارے علماء کے ہاتھوں سے ہم تک پہنچی ہے، اور روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی عطا کردہ ہے، جو رجب کے مہینے میں پڑھنے کے لیے وارد ہوئی ہے. 2-3 مناسبتیں ہیں جن پر پڑھنے کے لیے وارد ہوئی ہے. اسی روایت کے ایک فقرے کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عنوان کلام قرار دیا ہے، جس فقرے کا تعلق شہدائے کربلا سے ہے. وہ شہدائے کربلا جو حسین کے ساتھ تھے، وہ جو انصار حسین ہیں، ان سے خطاب کرتے ہوئے، جس میں حبیب ابن مظاہر جیسے فقیہ سے لے کر جون جیسے غلام حبشی تک سب شامل ہیں. امام کے فقرے یہ ہیں کہ بے ابی انتم و امی، آپ پر ہمارے شہدائے کربلا، آپ پر ہمارے باپ بھی فدا ہوں، آپ پر ہماری ماں بھی فدا ہوں، قربان ہوں.
तिब्तुम वताबतिल अर्दुल लती फ़ीहा दुफ़िनतुम, आप पाक हुए और वो ज़मीन पाक हो गई, तय्यब ताहिर हो गई जिस ज़मीन में आप दफन किए गए। और उसके बाद फिर एक गवाही है वफ़ुज़्तुम फ़ौज़न अज़ीमा। ये जुमले मुख्तलिफ़ रवायतों में मुतअद्दिद मकामात पर ज़ियारतों में आए हैं। कहीं कहीं फ़ुज़्तुम के बाद कसम भी है, फ़ुज़्तुम वल्लाहि, अल्लाह की कसम तुम कामयाब हुए, बड़ी कामयाबी पाई। और उसके बाद तमन्ना का इजहार है कि काश मैं भी आपके साथ होता उस ज़माने में, तो मैं भी उस कामयाबी तक पहुँचता। लेकिन मैं फिर कहूँगा दीन महरूमी नहीं है, लिहाजा यहाँ भी गुंजाइश रखी गई कि तुम उस दौर में अगर नहीं भी पैदा हुए हो जो करबला का दौर था, तो जब भी आए हो तुम उसी अजर तक ख़ुद को पहुँचा सकते हो, वही शरफ़ हासिल कर सकते हो जो शरफ़ शहदाए करबला है, और उस मंजिलों को सर कर सकते हो। इसलिए कि हुसैन ने जो इस्तिग़ासा बुलंद किया था, वो इस्तिग़ासा सिर्फ़ उनके सामने ही नहीं था जो वहाँ मौजूद थे, वो इस्तिग़ासा क़यामत तक आने वालों के लिए था। बल्कि हुसैन का इस्तिग़ासा तो आया ही तब है जब उनका लश्कर ख़त्म हो गया है, और जो लश्कर यज़ीद से निकल के आ सकता था वो आ चुका है और वो भी शहीद हो चुका है। तो हुसैन का इस्तिग़ासा असल में आने वाली नस्लों और अज़ादारों से था। उन्वान गुफ्तगू मैंने रखा है लब्बैक या हुसैन, इसलिए कि हुसैन के इस्तिग़ासे पर जो अपने पूरे वजूद के साथ आगे बढ़े और उन्होंने मौला के हवाले अपने आप को कर दिया, वो अंसार हुसैन थे। हुसैन ने मदद के लिए बुलाया तो ये आ गए और अपने पूरे वजूद के साथ आ गए, और जिसके पास जो कुछ था वो सब इस राह में कुर्बान किया। माँओं ने औलाद दी, भाई बहनों ने भाई दिए, बीवियों ने सर की चादरें दी, जेवर दिए, बड़ों ने, बच्चों ने, जवानों ने, बुज़ुर्गों ने, सब ने जानें दी। इसके पास जो कुछ था वो सब दे दिया, हुसैन की आवाज़ इस्तिग़ासा पर उनके हवाले अपने आप को कर दिया। हम आज जो लब्बैक या हुसैन कहते हैं, हम अपने वजूद से, अपनी ज़बान से ये कहना चाहते हैं कि आपने जो आवाज़ बुलंद की है अपनी मदद की, उसके लिए हम हाजिर हैं और तैयार हैं। मैं यहीं से आज की गुफ्तगू शुरू करना चाहता हूँ कि लब्बैक या हुसैन का मतलब ये है कि आज जो दीन की ज़रूरत है, जिस पैगाम को लेके हुसैन उठे थे और जिस पैगाम को पहुँचाया, वो पैगाम दीन खुदा था, और हुसैन का मिशन था दीन खुदा को बचाना भी और दीन खुदा की हिफाजत करना भी। लिहाजा आज लब्बैक कहने का मतलब यह है कि जो आज हुसैन का मिशन है, उसके लिए जो दरकार है, जो दीन के ख़तरे खड़े हो रहे हैं, उससे बचाने के लिए हम वो सब कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं जो कुर्बानियाँ करबला वाले अंसार ने दी, और इसके लिए हम लब्बैक कह के आवाज़ दे रहे हैं। मगर मैं यहीं से सबसे पहली बात आज की गुफ्तगू में कहना चाहता हूँ कि ये लब्बैक या हुसैन कहना कोई लफ्ज़ों का दोहराना नहीं है। सिर्फ लब्बैक या हुसैन कहना कोई सिर्फ आवाज़ का ऊंचा कर देना और नारा लगाना नहीं है, बल्कि लब्बैक या हुसैन कहना एक बहुत बड़ा वादा करना। और याद दिलाना चाहता हूँ कि जब लब्बैक या हुसैन कहें तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ख़याल रखना होगा लब्बैक या हुसैन कहने से पहले, कहते वक्त और कहने के बाद। रिवायात बताती हैं कि हमारे अइम्मा की सीरत में मुसलसल ये इस तरह के तज़किरे मिलते हैं
وضو کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے تو چہرے کا رنگ بدل گیا، نماز کے لیے آئے تو پیر کانپ رہے ہیں، اور جب پوچھنے والے پوچھتے تھے تو جواب یہی ملتا تھا کہ تم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ ہم کس کے بارگاہ میں جا رہے ہیں، کس کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ حج کے موقع پر معصومین کی سیرت میں ایک سیرت یہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے، مجھے ایک سے زیادہ اماموں کے لیے دیکھنے کو ملا ہے۔ حج کا آغاز احرام سے ہوتا ہے۔ اللہ نے 7 جگہیں ایسی رکھی ہیں جہاں سے انسان آگے نہیں بڑھ سکتا مکے جانے کے لیے جب تک کہ وہ احرام میں نہ آ جائے، یعنی اپنے وہ کپڑے پہن لے، اگر مرد ہے جو سلے ہوئے نہ ہوں، 2 سفید کپڑے عام طور پر، اور اگر عورتیں ہیں تو بھی مستحب ہے سفید کپڑے پہن لیں، سلے ہوئے پہنے۔ لیکن خالی لباس چھوڑنا نہیں، احرام میں بہت سے جائز کاموں کے چھوڑ دینے اور بہت سے کاموں کو اپنے اوپر لازم کر لینے کی نیت کی جاتی ہے کہ میں احرام بنتا ہوں، محرم ہوتا ہوں، یعنی اللہ نے جن کاموں سے روکا ان سے رک جاؤں گا، اور جن کاموں کو بھی کرنے کو کہے گا انہیں کروں گا۔ اس نیت کے بعد کہ جن کاموں سے روکے گا اس پہ رکوں گا، اور جن کاموں کو کرنے کے لیے کہے گا وہ کروں گا۔ اس کے بعد انسان کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، ہم تیری آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں، یعنی تو نے جو حکم دیا ہے ہم اس کی اطاعت کریں گے، اسے مانیں گے۔ لبیک کسی کی آواز پر جواب دیا جاتا۔ ہمارے درمیان بھی مدرسوں میں حاضری لگتی تھی تو نام پکارا جاتا تھا تو کہتے تھے لبیک، یعنی ہم حاضر ہیں۔ تو ہم کسی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم کسی دروازے پہ جا کے کھڑے ہوں اور ہم باہر سے آواز دیں کہ ہم حاضر ہیں، تو ہم حاضر ہیں کہہ دینا تو کافی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ دیکھا جائے گا کہ جس دروازے پہ کھڑے ہیں اور جس سے ہم کہیں کہ ہم حاضر ہیں، وہ ہماری حاضری کو قبول کرے، ہمارے لیے اس کا دروازہ کھولا جائے۔ اگر آپ اتنی بات محسوس کر سکے ہیں تو میں سیرت معصومین یاد دلا کے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے جوانوں کو کہ پورے جوش کے ساتھ لبیک یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں کہ اس نعرے کے تقاضے کیا ہیں انہیں محسوس کیا جائے۔ روایت کہتی ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے سب سے پہلے مجھے پڑھنے کو ملا ہے کہ آپ کھڑے ہوئے احرام کے لیے تو بار بار بدن لرز رہا تھا، کانپ رہے تھے، گریا کر رہے تھے، اور گویا لبیک کہنے کے لیے زبان کھولنا چاہتے تھے اور پھر رک جاتے تھے۔ لبیک اللہم لبیک کہنے کے لیے کہنا چاہتے تھے اور پھر رک جاتے تھے، کہنا چاہتے تھے پھر رک جاتے تھے۔ کسی نے کہا مولا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا تم نے دیکھا نہیں میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں اپنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہنے جا رہا ہوں لبیک اللہم لبیک، اے میرے اللہ میں تیری آواز پہ لبیک کہہ رہا ہوں، میں حاضر ہوں۔ اگر مجھے خوف یہ آ رہا ہے کہ میں جب کہوں لبیک اللہم لبیک تو ادھر سے جواب آئے لا لبیک ولا سعدیک، تم آ تو گئے ہو لیکن نہ تمہاری حاضری ہمیں قبول ہے اور نہ تمہاری سعادت ہمیں قبول ہے۔ یہ امام ہیں، معصوم ہیں، بے خطا بندے ہیں، مگر عظمت الہی کے سامنے ان کی یہ کیفیت ہے۔ تو میرے عزیزو، حج میں جب جانے والا جاتا ہے تو اگر بامعرفت ہے تو سوچتا ہے کہ میرے لبیک کے جواب میں ادھر سے جواب نہ آ جائے کہ تمہارا لبیک ہمیں قبول نہیں۔ اس سلسلے میں پیام آدمی صاحب کا ایک شعر بہت اچھا ہے، مجھے پورا مصرع اور شعر تو یاد نہیں رہا، لیکن ان کا پہلا مصرع مجھے یاد نہیں رہ گیا کہ میں اس کی بارگاہ میں کہتے ہوئے کچھ مانگتے ہوئے ڈرتا ہوں، اس لیے کہ کہیں ادھر سے یہ آواز نہ آ جائے کہ تیرا یہاں کوئی نہیں۔ یہ خوف کہ ہم تو ادھر سے کہہ رہے ہیں ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم لبیک اللہم لبیک کہہ کہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، لیکن ادھر سے آواز نہ آ جائے کہ لیکن ہم تو تجھے قبول کرنے پہ تیار نہیں، ہم تو تجھے خوش آمدید کہنے پہ تیار نہیں،
تو میرے عزیزوں جیسے بارگاہ خداوندی میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو وہ کیفیتیں ہونا چاہیے، وہ کیریکٹر ہونا چاہیے، وہ کردار ہونا چاہیے کہ اللہ قبول کرے کہ ہماری بارگاہ میں آ جائے۔ ویسے ہی ہمیں ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جب ہم اپنی نصرت اور اپنی مدد پیش کریں سید الشہداء کی خدمت میں تو ادھر سے ہماری اس پیشکش کو شرف قبولیت حاصل ہو جائے۔ میں ایک صراحت سے ذرا کہہ دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پورے خلوص کے ساتھ تبرک امام کے نام پہ تقسیم کریں، لیکن اس تبرک میں خمس باقی ہو، امام کا حصہ باقی ہو، اس پیسے سے خریدا ہو جس میں سادات کا حصہ باقی ہو، ہم ان کی خدمت پہ پیش کریں کہ ہم آپ کے نام پہ تبرک دے رہے ہیں اور حسین کہیں ہمیں قبول نہیں۔ ہم حضرت ابو الفضل العباس کی حاضری اپنے خیال میں رکھ کے اچھے کھانے پکا کے مومنین کو ان کے نام پہ کھلانا چاہیں، لیکن اس رقم میں ہمارے ذمے واجبات باقی رہ گئے ہوں تو ہم ان کی خدمت میں پیش کریں، مگر وہ کہیں کہ ہمیں قبول نہیں۔ اگر ہم آج اپنی روش بدلیں تبھی ہم اطمینان پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دروازے کھول دیں۔ میں یاد دلاؤں آپ کو، میں متوجہ کروں آپ حضرات کو، میرے عزیزوں، خطیب اعظم مولانا غلام عسکری علی اللہ مقامہ کی فکر ہے جو میں منتقل کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے تھے کہ اے حسین کے عزاداروں، اے حسین کے چاہنے والوں، اے حسین کی کنیزوں، ہمارے پاس بارگاہ حسین میں پیش کرنے لائق کیا ہے؟ ہم سوچیں ہماری نظر، ہماری نیاز، ہماری خدمت، ہمارے اعمال، ہماری خدمتیں، لیکن ہر جگہ یا شبہ ہے اس مال میں، یا وہ چیز جو لے کے آئے اس میں شبہ ہے، یا کہیں دکھاوا ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں نام کی فکر ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ ہمارے پاس لے دے کے جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آنسو ان کی بارگاہ میں پیش کریں۔ یہ آنسو خلوص کے آنسو ہیں، یہ آنسو خلوص کے آنسو ہیں، اور ہماری ساری امیدیں اسی پہ لگی ہوں گی کہ ہم نے جتنی مجلس کی، ہم نے جتنا ماتم کیا، ہم نے جتنے آنسو بہائے، ہم نے جتنا تبرک بانٹا، ہم نے جتنا جلوس نکالا، یہ سب کچھ جیسا اور جتنا نقائص و کمیوں والا ہے وہ یہی ہماری پونجی ہے۔ سرکار اسے قبول کر لیجئے، اسے شرف قبولیت دے دیجئے اور ہماری بخشش کا سہارا بن جائیے۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ ہم اپنے ناچیز سرمایہ کو ان کے سامنے رکھ دیں جس میں نہ جانے کتنی کمیاں ہیں، کہ بھائی یہ ہے آپ کی خدمت پہ، اسے قبول کریں اور پھر ہماری بخشش کا سہارا بن جائیں، ہماری شفاعت فرما دیں۔ لیکن ایک نفسیاتی بات جو واقعاً دل کو چھوتی ہے، مثال کے طور پر مثال ہوتی ہے، ملانے کے لیے نہیں ہوتی، حقائق سے بات سمجھانے کے لیے ہوتی۔ ہم آپ ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں، خاص مواقع ہوتے ہیں جن میں ضرور تحفہ دیا جاتا ہے، شادی کے موقع پر تحفے لے کے جاتے ہیں لوگ، پیدائش اور برتھ ڈے کا جب فنکشن منایا جاتا ہے تو تحفہ لے کے جاتے ہیں، ایسی کسی موقع پر عید پہ تحفہ لے کے جاتے ہیں، ایسی موقع ہے۔ اچھا، جو آپس میں خاندان اور رشتہ دار ہوتے ہیں ان میں کچھ بہت غریب بھی ہوتے ہیں، کچھ بہت امیر بھی ہوتے ہیں۔ اب غریب کے گھر میں شادی ہوئی، امیر اپنی حیثیت سے بہت چھوٹا تحفہ، لیکن جس کے گھر میں شادی ہوئی تو اس کی حیثیت سے بہت بڑا تحفہ لے کے پہنچ گئے، انہوں نے دیا، اس نے محبت و احترام سے ساتھ لے کے رکھ لیا۔ اب امیر کے گھر میں شادی، امیر کے گھر میں جو شادی ہوئی تو یہ غریب اپنی پوری طاقت لگا کے جو اس کے بس میں تھا وہ تحفہ لے کے گیا، مگر امیر صاحب بگڑ گئے، اپنی اوقات نہیں دیکھتے ہو، ہمیں نہیں دیکھتے ہو، ہم کون ہیں، یہ تحفہ ہمارے پاس لے کے آئے ہو، ہم نہیں لیتے۔ مثال سمجھانے کے لیے ہوتی بات، حقیقت سے ملانے کے لیے نہیں ہوتی۔ انہوں نے تحفہ واپس کر دیا، ہمارا نہیں لیا۔ اب اس کے بعد پھر ہمارے ہاں کوئی فنکشن ہوا، اب وہ ہمارے ہاں پھر تحفہ لے کے آئے، اور اب کی اور بہت قیمتی لے کے آئے جس کا تصور بھی اس غریب کو نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ تحفہ بھی اسے مل سکتا ہے۔ مگر اب یہ دکھے ہوئے دل کا غریب، اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کہا جب میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ میرا تحفہ لیں تو پھر اب میں بھی آپ کا تحفہ نہیں لوں گا۔ مثال ہے
غلام عسکری اللہ مقام فرماتے تھے عزادارو سوچو، ہمارا تحفہ ہمارے آنسو، ہمارا تحفہ ہمارا تبرک، ہمارا تحفہ ہمارا گریہ، ہمارا تحفہ ہمارا ماتم، ہمارا تحفہ ہماری مجلس، اور ہماری ساری امید اس پر کہ وہ قبول کر لیں تو ہمیں نجات مل جائے، ہماری شفاعت ہو جائے۔ مگر یہ بھی تو دیکھو کہ جو ہم ان کے پاس لے کے گئے ہیں کہ قبول کر لیں، اس سے پہلے انہوں نے ہمیں تحفہ دیا ہے۔ یہ تو دیکھو کہ جو تحفہ انہوں نے دیا ہے وہ تم نے قبول کیا کہ نہیں۔ انہوں نے کیا تحفہ دیا؟ انہوں نے ہمیں دین کا تحفہ دیا ہے، انہوں نے ہمیں اسلام کا تحفہ دیا ہے، انہوں نے اخلاق کا تحفہ دیا ہے، انہوں نے اعمال کا تحفہ دیا ہے، انہوں نے ان کا دیا نماز ہے، ان کا دیا تحفہ روزہ ہے، ان کا دیا تحفہ اچھا اخلاق ہے۔ تو یہ دیکھو کہ ان کا تحفہ تم نے قبول کیا کہ نہیں۔ انہیں اپنے گھر لے آؤ تاکہ جب تم کل دینے جاؤ تو امام کہے کہ ہاں تم نے ہمارا تحفہ لیا، اور خدا نہ کرے اگر تم نے انہیں نہ اپنایا، تمہارے گھروں میں ان کے دیے تحفے نہ آئے، تو کل اگر امام کہہ دیں ہم تمہارا تحفہ کیوں قبول کریں، کل تم نے ہمارا تحفہ قبول کیا تھا۔ صرف ایک نفسیاتی بات میں نے کہی ہے، ایک نفسیاتی بات میں نے عرض کی ہے، اگرچہ وہ اس سے بڑے ہیں، لیکن ایک نفسیاتی سی بات ہے کہ جس تحفے تک ہم کو پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کی طاقتیں لگائیں، جنہوں نے اپنا دین ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی پوری سرمایے کو لگا دیا، اگر ہم اسی کی ناقدری کریں تو وہ تو کریم ہے، پھر بھی ہمیں معاف کر دیں الگ بات ہے، لیکن ان کا دل کتنا ہم دکھا رہے ہیں کہ یہ کیسے ہمارے چاہنے والے ہیں، جس نماز کے لیے ہم نے اذان علی اکبر دلائی تھی اسے چھوڑتے ہیں، جس دین کی بقا کے لیے ہم نے گود میں اپنے 6 مہینے کے بچے کو ذبح ہونے جانے دیا تھا، ان کے بچے کلمہ پڑھنا نہیں جانتے، جس پیغام کو پہنچانے کے لیے ہماری بیٹی کے سر سے چادر کھن گئی، یہ کیسے چاہنے والے ہیں کہ ان کی بیٹیاں ننگے سر پھر رہی ہیں؟ یہ کیسے چاہنے والے ہیں کہ برستے تیروں میں ہم نے نماز بھی کے لیے مسلح بچھا دیا بھرپور جنگ میں، اور یہ زندگی کے پرسکون ماحول میں نمازیں قضا کرتے ہیں؟ تو ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ جو انہوں نے ہم کو دیا اور جس کے پہنچانے میں پوری طاقت لگی ہے، الہی طاقت اور انتظام ہوا ہے، اس کا نام دین ہے۔ دین کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے؟ جیسا سلوک ہم کریں اسی نتیجے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد میں۔ اس پہلی گزارش کے بعد جب دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے موضوع مجلس سے متعلق، جو ہم لبیک یا حسین کی آواز دے رہے ہیں، جس کا اصل ہدف یہ ہے کہ عصر غیبت میں جو حسینی ہے اسے کیا اس کے فرائض ہیں جنہیں وہ انجام دے کے اس لبیک یا حسین کو لبیک یا مہدی تک پہنچا سکے۔ اس لیے کہ کربلا میں جو آواز بلند ہوئی تھی، اس آواز کو حسین نے اسی لیے اٹھایا تھا کہ اس آواز پہ لبیک کہنے والے آتے رہیں آتے رہیں آتے رہیں، یہاں تک کہ ہمارا فرزند جب آ جائے تو اس کی آواز پر ہمیں لبیک کہنے والے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ میرے عزیزوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ چند شبوں میں اور کچھ پچھلے برسوں میں بھی مسلسل ایک بات عرض کی ہے کہ عزاداری اس عبادت کا نام ہے جو خود اکیلی خود عبادت نہیں ہے۔ دوسری عبادتوں میں اور عزاداری میں فرق جو ہے، ان میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ عبادت خود بھی ہے اور دوسری عبادتوں کی راہ دکھاتی۔ یہ عبادت بھی ہے اور عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری برائیوں سے بچاتی بھی ہے۔ یہ اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں تمام نیکیوں میں، یا نیکی کی راہ دکھائے یا نیکی برائی سے بچائے، لیکن صرف عزاداری ایسی نیکی دکھائی دیتی ہے جس میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ دنیا کی ہر نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور دنیا کی ہر برائی سے بچانے کی اس میں صلاحیت موجود ہے۔ اللہ نے جتنا اہتمام اس عبادت کے جاری رکھنے، پھیلنے اور باقی رکھنے کے لیے کیا ہے، کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ اہتمام کے نمونے میں آپ حضرات کی خدمت پیش کرتا رہا ہوں، ان میں سے 2 نمونے اہتمام الہی کے اس وقت بھی آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔
جتنا اہتمام کیا گیا ہے عزاداری کرنے کا، عزاداری پھیلانے کا، میں نے اس کے 2 نمونے شاید پہلی شب میں عرض کر دیے تھے جب یہ مجلس لائیو نہیں ہو رہی تھی، کہ اللہ نے فطرت بدلی انسان کی حسین کی ادا کے سلسلے میں۔ آدمی اپنے شدید ترین غم کو بھی بھول جاتا ہے، اپنی اولاد کے غم کو بھی بھول جاتا ہے، اور تھوڑی مدت گزرنے کے بعد زندگی میں واپس آ جاتا ہے اور وہ غم ہلکا ہو جاتا ہے اور کرب کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے غم کو یہ صلاحیت دی ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی غم حسین ہلکا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے اتنا اس غم کی شدت کا احساس بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس غم کے اور عزاداری کے اہتمام کے سلسلے میں اگر آپ تمام اعمال خیر کی جزا پہ نظر ڈالیں اور اس کے بعد حسین کی یاد، کربلا کی یاد، عزاداری، مجلس، ماتم، گریا، ان کے لیے ایک ٹھنڈی سانس بھرنا، ایک ٹھنڈی سانس لینا، ان کو یاد کر کے ایک بار صرف السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہہ دینا، ان میں سے جس عمل پہ آپ نظر ڈالیں اتنا عظیم ثواب دیکھنے کو ملتا ہے جو دوسری جگہ ڈھونڈنے کو نہیں ملتا۔ یاد حسین میں عظیم ترین اعمال میں حج ہے، حج بیت اللہ عظیم ترین اعمال میں، اور اتنا اہم ہے کہ جیسے تارک الصلاۃ کو کفر کی سرحدوں میں داخل انسان روایات میں کہا گیا ہے، اسی طرح سے حج چھوڑ کے مر جانے والے کو بھی، جس پر حج واجب ہوا حج نہ کرے، واجب حج چھوڑ کے مر جائے، اس حج واجب کو چھوڑ کے مر جانے والے کے لیے بھی روایت یہی آئی ہے کہ وہ مسلمان کی موت مرنے والا نہیں ہے، یہودی یا عیسائی کی موت مرنے والا۔ اتنا عظیم، اتنی عظیم عبادت جس کا اہتمام اللہ نے کیا ہے، کتنا کیا ہے، جناب ابراہیم کے دور سے اہتمام ہوا اور پیغمبر کے دور میں وہ اپنے کمال پہ پہنچا۔ مگر میرے عزیزوں، میں پھر آپ سے کہوں کہ حج کا جتنا بھی اجر و ثواب ہے اور جو بھی اس کی سزا جزا ہے اور جو اس کے چھوڑنے کی جزا ہے، اس سب پہ نگاہ ڈال دیجئے، اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ حسین کو یاد کرنے، حسین کا غم کرنے اور حسین کے اوپر عزا بنانے کا اجر اللہ نے کیا رکھا ہے۔ آپ جس جگہ جا کے نظر ڈال لیں، رمضان المبارک کے فضائل میں، خطبہ شابیانیہ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں جو فضائل بیان کیے ماہ مبارک رمضان میں، اس میں ایک فضیلت یہ ہے کہ عام دنوں میں آدمی جب اللہ کا نام زبان سے لے تو ذکر خدا کہلائے گا، جب زبان سے سبحان اللہ کہے تو وہ تسبیح کہلائے گی۔ لیکن ماہ مبارک رمضان میں جب انسان روزہ رکھ کے چپ بھی رہے تو صرف سانس لے تو اس کی یہ سانس تسبیح کہلاتی۔ اب اس کے بعد جو سو جائے تو اس کا یہ سونا عبادت کہلاتا ہے۔ اب اس کے بعد عزائے حسین اور غم حسین سے مربوط روایات پر نظر ڈالیے تو یہاں پر سانس لینا بھی ایک عمل ہے، کام ہے، سو جانا بھی ایک عمل ہے۔ آئیے دیکھیے عزائے حسین کی اہمیت۔ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر پڑنے والی مصیبتوں کو محسوس کر کے کوئی انسان اندر اندر رنجیدہ ہو جائے تو اس کا اندر رنجیدہ ہو جانا بھی عبادت پروردگار ہے۔ اور فرمایا اگر آنسو تو ہے ہی ہیں، اس کی عظمتیں تو آپ روز سنتے ہیں، فرمایا کہ اگر ہمارے اوپر پڑنے والی مصیبتوں کا احساس کر کے ہمیں جو ستایا گیا، ہمیں جو اذیت پہنچائی گئی، ہمیں جو قتل و غارت کا سلوک ہمارے ساتھ کیا گیا، اگر خالی اندر اندر کوڑھے تو عبادت ہے، اور اگر ان چیزوں کو یاد کر کے روئے نہیں، گریا نہیں کرے، رونے کی آواز بھی نہ آئے، سسکی بھی نہ نکلے، آنسو بھی نہ نکلے، خالی ایک ٹھنڈی سانس بھر لے تو میرے غم کا احساس کر کے ٹھنڈی سانس بھرنا تسبیح خدا بن جاتا ہے۔ اگر آپ اہتمام کے اعتبار سے دیکھیں تو اہتمام میں نے بار بار عرض کیا، اور اگر جزا کے اعتبار سے دیکھیں
تو جزا میں چند نمونے آپ کے سامنے رکھے میں نے. اب اس سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہدف ہوگا. اتنا اہتمام اور اتنی بڑی جزا، تو جزا اسی کی بڑی ہوتی ہے جو کام بڑا ہو، اہتمام اسی کا زیادہ ہوتا ہے جہاں کوئی نتیجہ بڑا نکلنا ہو. سیدھی سیدھی بات ہے کہ کربلا میں جو کل حسین نے کیا تھا وہ دین کی حفاظت کا کام تھا. عزاداری کے اتنے اہتمام اور اس پر اتنی جزا کے پیچھے بھی وہی بات ہے کہ عزاداری کا اہتمام اللہ نے کیا ہی اسی لیے ہے تاکہ عصر غیبت میں بالخصوص بعد ائمہ خاص کر کے قیامت تک کے لیے انتظام ہونا تھا کہ دین بچا رہے. اور اللہ نے عزاداری کو صلاحیت دی کہ 14 صدیوں سے نہ صرف یہ کہ دین بچا ہے بلکہ یہ عزاداری دین کے پھیلانے کا کام بھی کر رہی ہے. جو امامت کا مقصد ہے، اندازہ لگائیں اس عبادت کی عظمت کا. رسالت ختم اور امامت شروع میں بار بار پڑھ چکا ہوں. رسول اس لیے نہیں آئے گا کہ ادھر سے کچھ لانا نہیں ہے، مگر امام اس لیے آئے گا کہ ابھی دین کو پھیلنا ہے اور دین کو بچنا ہے. امامت کا کام ہے دین پھیلانا اور دین بچانا. پورے نظام ہدایت پہ نظر ڈال لیں، اتنی بڑی صلاحیت کہ جو ملی ہے کہ دین پھیلانے کا کام بھی اور دین بچانے کا کام بھی عزاداری سے پروردگار عالم لے رہا ہے، کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا. یہ عزاداری نہ جانے کتنی نسلوں کو ہر سال اللہ کے دین اور مذہب کی طرف لے آتی ہے، اور نہ جانے صدیوں سے کن کن مشکلوں سے گزرتے ہوئے دین کو بھی یہ عزاداری نسلوں میں منتقل کر کے بچا رہی ہے. تو چونکہ اس میں بچانے کی صلاحیت بھی ہے اور اس میں پھیلانے کی صلاحیت بھی ہے، لہذا دشمن بھی سب سے زیادہ اس کے پیچھے پڑا. ہمیں ایک چیز سیکھنے کو آدمی کہیں سے بھی سکتا ہے، لیکن سیکھنے کی ایک جگہ دشمن کا رویہ ہوتا ہے. آدمی دوست سے سیکھے، استاد سے سیکھے، عالم سے سیکھے، بہت سی چیزوں سیکھتا ہے، لیکن ایک سیکھنے کی جگہ ہوتی ہے دشمن کا رویہ. بہت سی چیزوں کے ثبوت الگ الگ فراہم ہوتے ہیں، کبھی دوستوں کی زبان سے، کبھی پڑوسیوں کی زبان سے کہ بھائی کیسے آدمی نے بتایا ایسے 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 اچھے 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 اچھے. لیکن ان ساری گواہیوں سے طاقتور گواہی ہوتی ہے دشمن کی. دشمن کا رویہ اور دشمن کی بات زیادہ مضبوط گواہ بنتی ہے، زیادہ مضبوط ثبوت بنتا ہے. ہمارے پاس دین کے نام پر جو کچھ ہے دشمن ہم سے توجہ فرمائے، بس آج کی آخری بات عرض کر رہا ہوں گھڑی کو دیکھتے ہوئے. ہمارے پاس دین کے نام پر جو کچھ ہے، ہمارے عقائد، ہمارے اعمال اور ہمارے اخلاق، ان میں دشمن تو ہم سے دین سے ہر چیز کو چھین لینا چاہتا ہے، لیکن جب سب نہیں چھین پاتا تو پھر خاص کر کے جن چیزوں پہ حملہ کرتا ہے ان پہ آپ نظر ڈالیں. تو دشمن جب حملہ کرنے آتا عقائد کی دنیا میں تو یا توحید پہ حملہ کرتا ہے یا ولایت پہ حملہ کرتا ہے. اب تک میں بہت باریکی سے بات کہہ رہا ہوں اور آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں اور قیمتی اور قابل توجہ بات عرض کر رہا ہوں. دشمن ہمارے پیچھے پڑا ہے. عقائد کی دنیا میں بھی ہمیں زد دینا چاہتا ہے. پورے عقائد نہیں چھین سکتا، نہیں چھین پایا اس نے. پورا دین ہم سے نہیں چھین پایا. ہم سے پورا دین چھوڑا دے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ مجلس ماتم سب چھوڑ بیٹھے، نہیں کر پاتا. خود سے کرا لیا، اکثریت سے نہیں کرا پایا. سب کو ہمیں پورا بد اخلاق بنا دے، کوئی اچھا اخلاق ہمارے پاس رہ نہیں نہ پائے اور کسی برے اخلاق سے ہم خالی نہ رہیں، نہیں کر پاتا دشمن. بری عادتیں ڈلواتا ہے، بری لتیں ڈلواتا ہے، برے نشے ڈلواتا ہے، غرور کا نشہ، پیسے کا نشہ، دولت کا نشہ، نام کا نشہ، اقتدار کا نشہ، یہ سب دشمن کراتا ہے. اخلاق چھین لیتا ہے، انکساری چھنوا دیتا ہے، دکھاوے میں شریر لے آتا. آج کل جو دشمن ہمارے سامنے پھیلا رہا ہے اس میں دکھاوے کا ذریعہ ہمارے ہاتھوں میں بہت زیادہ پھیلایا جا رہا تاکہ ہمارا ہر عمل دکھاوے کا شکار ہو جائے. سوشل میڈیا کے ذریعے آدمی اپنے ہر کار خیر کو اور اچھے عمل کو سوشل میڈیا میں ڈال کے دکھاوے شکار ہو کے برباد ہو. یہ سب دشمن کی چالیں. دکھاوا ہر آدمی میں ہے مگر آسانی سے دور تک پیغام پہنچا دیا جائے یہ دشمن تدبیریں کر کے دے دیتا ہے. تو ہر جگہ حملے کر رہا ہے، لیکن اس کے حملوں میں عقائد میں سب سے بڑا حملہ یا توحید پہ ہے یا ولایت پہ ہے. دین کی ضمانت جو تھی، دین کی وہ سند کہ جس کے ملنے پر دشمن مایوس ہوا. میں نے پرسوں کہا تھا کہ اعلان غدیر
یوم غدیر عید اکبر ہے. اس کے عید اکبر ہونے کی جو دلیلیں ائمہ سے ملی ہیں ان میں سے ایک دلیل، پہلی دلیل یہ ہے کہ غدیر عید اکبر ہے کہ چاہے جتنی عید الفطر ہو، چاہے عید الاضحیٰ ہو، چاہے عید جمعہ ہو، کسی بھی عید میں یہ سند نہیں ملی کہ آج تمہارا دین کامل ہو گیا. غدیر میں سند ملی. معصومینی نے یہ وجہ بھی بتائی ہے کہ اسی طرح سے اسلام آیا ہے، پیغام پہنچا ہے، توحید سے قیامت تک اخلاق، اعمال، احکام سب بیان کیے گئے، مگر اللہ نے کبھی نہیں کہا، بعثت سے لے کے اور فتح مکہ تک اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ آج تمہارے دین سے اللہ راضی ہو گیا. مگر غدیر میں اعلان ولایت کے بعد اللہ نے کہا کہ آج تمہارے دین سے راضی ہو گیا. رضائے پروردگار کے حصول کا دین ہے، اس لیے یوم عید اکبر ہے. یعنی اللہ اسی اسلام سے راضی ہوئے جس اسلام میں ولایت علی ابن ابی طالب اور ولایت اہل بیت کا اقرار کیا جائے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. میری اس گزارش کو ٹی وی پر تمام برادران اہل سنت، اہل وطن سب سن رہے ہیں. میں اپنے برادران اسلام سے کہنا چاہوں گا، ذرا غدیر کے دن نازل ہونے والی دونوں آیتوں پہ توجہ فرمائیں. آیہ بلغ میں دشمن سے کا ذکر کیوں کر رہا اللہ کے، تمہیں جان بچائے گا، تمہیں خطرے سے بچائے گا. واللہ یعصمک من الناس، وہ جن سے اللہ کہہ رہا بچانے کے لیے، وہ جن سے بچانے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے، کیا وہ کفار تھے؟ پڑھیں جا کے تفسیروں میں، دیکھیں جا کے. اور جو الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت نازل ہوئی، اس میں بھی کہنا چاہوں گا کہ کس بات پر اللہ نے آیت دی. تمام تفسیر متفق اعلان ولایت علی در غدیر. تو پھر وہ کہتا آج راضی، اس کا مطلب اسلام بغیر ولایت اللہ اس سے راضی نہیں ہے. اور تیسری چیز، آج تک پورا دین آیا مگر کسی موقع پہ اللہ نے نہیں کہا کہ دشمن دین مایوس ہو گیا. مگر غدیر میں جب یہ کہا الیوم یئس الذین کفروا، آج دین کے منکر مایوس ہو گئے، تو اس کا مطلب علی کی ولایت کا اعلان منکر دین کی مایوسی کا دن ہے. میں پہلے دن پڑھ چکا ہوں لیکن سب تک بات نہیں پہنچی، اس لیے دوہرا رہا ہوں میرے عزیزوں. تو یہ مایوسی کا دن ہے یوم غدیر. غدیر کے دن دشمن مایوس ہوا. اس لیے اب ولایت کیا ہے؟ ولایت رہے گی تو دشمن کامیاب نہیں ہوگا. ولایت رہے گی جب تک تب تک اللہ راضی رہے گا. ولایت ہٹ جائے گی اللہ راضی نہیں ہوگا. ولایت ہٹ جائے گی دشمن کامیاب ہو جائے گا. ولایت رہے گی تب تک دین کامل رہے گا. ولایت ہٹے گی تو دین ناقص ہو جائے گا. لہذا دشمن ہمارا لگا ہے ولایت کے پیچھے، کبھی ولایت کا انکار کرا کے اور کبھی ولایت کے مفہوم کو بدل کے. ولایت کی لیپا پوتی کر کے کہ اقتدار ظاہری نہیں مراد ہے، اقتدار باطنی مراد ہے. مثلا ایک رخ اس کا ولایت کو وہاں سے ہٹا دینا. یہ جو مولا بنایا ہے یہ حاکم کے بارے میں، صاحب اختیار کے بارے میں نہیں ہے، یہ تو بس دوست بتایا. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ولایت کو یا تو انکار کر دو یا اس کے مفہوم بدل دو، اور جو پیغام تھا ولایت کا، صاحب اختیار اقتدار ہونا، اسے نہ آنے دو. کیا ولایت کے اختیارات کو اتنا بڑھا دکھا دو کہ خدائی اختیارات تک پہنچا دو اسے، تاکہ تمہاری یہ ولایت توحید کی بربادی کا ذریعہ بن جائے. توجہ دیں، دشمن نے اب تک ولایت کے مٹانے کے لیے توحید کا سہارا لیا. توحید کا سہارا لیا. جو وہابیت پھیلی، اس نے ولایت سے وابستگی کے ہر رخ کو حرام کر دیا. ان سے توسل حرام، ان کی شفاعت کا تصور حرام، کہیں بدعت، کہیں حرام، کہیں شرک، کچھ نہ کچھ کہا گیا. تو جو ولایت کے خلاف قدم اٹھائے گئے، یہ توحید، توجہ دے، بہت اہم بات ہے، غور کیجیے گا، توحید کے نام پر کیے گئے کہ ہم توحید کو بچانے کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ ولایت والے جو ہیں یہ توحید کو مقدوس کر رہے ہیں. توسل توحید کے خلاف ہے، شرک ہے. حالانکہ توسل کا لفظ خود ہی بتاتا ہے کہ وہ ذریعہ بنا رہے ہیں، تو ذریعہ الگ ہوتا ہے، جس تک پہنچا جائے وہ الگ ہوتا ہے. ہم انہیں وسیلہ کہہ رہے ہیں، اس کے لفظ انہیں خدا کہہ ہی نہیں رہے. خدا تک پہنچنے کا وسیلہ کہہ رہے ہیں، خدا نہیں کہہ رہے انہیں. اگر ہم ان کی شفاعت کی بات کر رہے ہیں، سفارش کی، اس کا مطلب ان سے سفارش کرا رہے ہیں. جس سے سفارش کی جا رہی وہ ان سے الگ ہے، خدا وہ ہے، یہ نہیں ہے. یہ تو ہمارے تصورات ہی خود بتاتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے، یہ عین توحید ہے.
خدا تک پہنچنے کا ذریعہ، اور اللہ نے کہا ڈھونڈو فابتغوا الیہ الوسیلہ. خالی آپ کی ہماری بحث یہ ہے، آپ کہتے ہیں خالی آپ کے ہمارے ناقص اعمال وسیلہ بننے والے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی وسیلہ بنیں گے جو اپنے ایک رات کی قیمت مرضی خدا کے ذریعے حاصل کر لیتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. تو دشمن نے بھی 100 150 200 سال جتنی مدت گزری توحید کے بہانے سے ولایت کو مٹانے کی مہم چلائی، مگر اللہ کا شکر ہے تو اہل ولایت تھے ان میں سے ایک کو بھی نہ بہکا سکا. اب دشمن نے توحید تو تھی اصل کے، اس تک نہ آئیں گے تو دین شروع ہی نہیں ہوگا، تو اس پہ حملہ کرو. اب جب اس سے تھک گیا، ہار گیا کہ اس نام سے تو نہیں جاتے، اب دشمن دوسری چال چل رہا ہے. تمام اہل عزا صدق کے دل کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے صدق کے دل کے ساتھ سماعت فرمائیں، خاص کر کے ذاکرین کرام جو ولایت کے موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں اور شعراء جو ولایت پہ اشعار کہتے ہیں. میرے عزیزو ذرا ہوشیار رہنا، بس ہوشیار کس چیز سے رہنا؟ کل بنام توحید ولایت سے دشمنی چل رہی، اس کو مٹانے کا کام چل رہا. آج اگر غور کرو گے تو دشمن نے چال بدل دی ہے، اب وہ بنام ولایت توحید کے مٹانے پہ لگ گیا ہے. ولایت کے نام پر ایسی ایسی باتیں دشمن پھیلا کے منوانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جن باتوں کو اگر قبول کر لیا جائے، گھڑے ہوئے خطبے کہ میں ہی خالق ہوں، میں ہی رازق ہوں، میں ہی رب ہوں، اس طرح کے خطبے جو ابھی دہائیاں پہلے کتاب کسی جاہل نے، مجہول الحال آدمی نے لکھی تھی، اس کی کتاب کے حوالے نہج البلاغہ کے مقابلے میں دیے جا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ ولایت کے لیے وہ صفتیں بیان کی جا رہی ہیں جو مخصوص ہیں اللہ کی ذات سے اور جو توحید کے سے ٹکرا رہی. تو یہ دو بڑی بنیادی چیزیں ہمارے پاس تھی. دین توحید کے بغیر شروع نہیں ہوتا، لہذا توحید پہ حملہ کیا گیا. دین بغیر ولایت کے بچ نہیں سکتا، اس لیے ولایت کو بگاڑنے، پہلے چھیننے کی کوشش کی گئی، ناصبی تک تیار کر دیے گئے، اور اس کے بعد جو ولایت چھوڑتے نہیں ان کے مفہوم ولایت کو بگڑنا، اس میں معنوی تبدیلیاں کر کے اسے مقابلے توحید میں لا کے توحید کو اس سے ڈیمیج کرنے کی سازش چل رہی ہے. یہ دوسری بات ہو گئی. میں نے عرض کیا تھا کہ دشمن کے رویے سے ہوش مند نتیجے نکالتے ہیں. میں تیسری اور آخری بات کرنا آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں. دشمن ہماری آزاداری کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور کچھ بھولے بھالے ناسمجھ سادہ لو خطیب، ذاکر، شاعر، مومنین ایک بیجا کی بحث، میں بار بار یہ باتیں عرض کر چکا ہوں، بیجا کی بحث کھڑی کر دیتے ہیں، عزاداری کو ایک طرف کر دیتے ہیں، نماز کو دوسری طرف، اور پھر ان میں وقت ختم ہو گیا، ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ پہلے کہ وہ پہلے، یہ آگے کہ وہ آگے. میں اس سلسلے میں آج گفتگو نہیں کروں گا، پچھلے سال کرتا رہا ہوں، ہر سال کچھ نہ کچھ عرض کرتا ہوں اور کروں گا. اس وقت صرف اتنا کہتا ہوں کہ کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے. میری دونوں آنکھیں ہیں، ایک آنکھ ہے نماز، ایک آنکھ ہے عزاداری. میں کسے پھوڑ لوں؟ یہ میرے دو ہاتھ ہیں، ایک ہے نماز، ایک ہے عزاداری، میں کسے کاٹ دوں؟ اور صحیح رویہ یہ پہلے کہ وہ پہلے نہیں ہے. صحیح رویہ یہ ہے کہ نماز بر وقت اور عزاداری ہر وقت. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. میں عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کروں گا، ہم بھول جاتے ہیں، اس لیے قرآن نے بھی نظام بنایا یاد دلانے کا. بحث ہمارے درمیان احکام مذہب کے درمیان کسی طرح کے ٹکراؤ کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. جیسے بہت ماہر کے بنائے ہوئے نیٹ ورک پر جیسے جہاز آسمانوں میں اڑتے ہیں، جیسے آپ کا یہ بمبئی کا نیٹ ورک ٹرینوں کا چلتا ہے، آمنے سامنے آتے دیکھ کے یہ لگتا کہ ابھی لڑے گی، یہ ادھر سے نکل گئی ادھر. تو ماہر انسانوں کے بنائے نیٹ ورک میں بھی جہاز میں آسمانوں پہ نہ کوئی سڑک بنی ہے نہ کوئی راستے بنے ہیں، لیکن آتے جاتے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف چلتے رہتے ٹکراؤ. تو جب ان کے بنائے نیٹ ورک میں آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا تو دین کا نظام تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، وہاں کہاں سے ٹکراؤ ہو جائے گا؟ کہ تم نماز کو عزاداری سے ٹکرائے دے رہے ہو یا مصلی کو فرض اعضاء سے ٹکرائے دے رہے ہو. یہ پورا نظام دین ہے، جس کا جب وقت آئے گا وہ آگے آ جائے گا، جس کا وقت آئے گا وہ پیچھے چلا جائے گا. جو ضرورت ہوگی تو عزاداری سامنے کھڑی ہو جائے گی کہ نماز مٹانے آئے ہو تو لو ہم کھڑے ہیں، اور جو ضرورت ہوگی تو نماز کھڑی ہو جائے گی کہ تم نے ہمارے مولا کو سلام کیا، ہمارے رب کو سجدہ نہیں کیا.
بڑے اچھے فکر مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ کے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ یہ حکم دیا جاتا ہے کہ جب معصومین کی زیارت کرو تو 2 رکعت نماز پڑھو، اور دینداروں میں یہ شریعت، یہ سیرت پائی جاتی ہے کہ ہم جب کوئی نماز پڑھ کے کھڑے ہوتے اپنی واجب بھی تو اپنا معصومین کو سلام کرتے۔ کہا یہ 2 تہذیبیں کیوں سکھائی گئی؟ کہا یہ بتانے کے لیے کہ جب نماز پڑھ کے آدمی سلام کرے اور زیارت کر کے آدمی نماز پڑھے، زیارت کرو تو نماز پڑھو، یہ کہہ کے معصوم یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر تم نے ہمیں سلام کیا اور ہمارے رب کو سجدہ نہ کیا تو ہم تمہارا سلام قبول نہیں کریں گے، اور سلام کر کے نماز پڑھو، نماز پڑھ کے سلام کرو۔ تم نماز پڑھ کے سلام کرتے ہو، یہ حکم دے کے شاید مذہب یہ سکھا رہا ہے کہ پروردگار ہمیں یہ اشارہ دے رہا ہے کہ اگر تم نے ہمیں سجدہ کیا مگر ہمارے محبوب بندوں کو سلام نہ کیا تو ہم تمہارا سجدہ قبول نہیں کریں گے۔ تو سلام نہیں کرو گے تو سجدہ قبول نہیں ہوگا، سجدہ نہیں کرو گے تو سلام قبول نہیں ہوگا۔ لہذا نہ نماز کو عزاداری سے ٹکرانے کی ضرورت ہے، نہ عزاداری کو نماز سے ٹکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے محافظ و معین و مددگار ہیں، اور دشمن ہمارے پیچھے اسی لیے پڑا ہے، ایک طرف عزاداری چھین رہا ہے اور دوسری طرف ہماری نماز کے پیچھے پڑا ہے۔ سبک کرنا، ہلکا کرنا، یہ سمجھانا کہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اول وقت پڑھنے تو کچھ بگڑتے ہی نہیں، آخر میں پڑھ لو، نہ پڑھو تو بھی چل جائے گا، اور نہ جانے کیا کیا، اور پھر ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے کہ مجلس کریں گے نماز نہیں پڑھیں گے۔ کچھ ایسے بیوقوف بھی ہو سکتے ہیں جو کھڑے ہوتے ہوں کہ نماز پڑھیں گے مجلس نہیں کریں گے، ایسے مجھے دیکھنے کو نہیں ملے ابھی تک، مجھے ایسا کوئی نمازی نہیں ملا مذہب اہل بیت میں عزاداروں کی دنیا میں تو جو نماز پڑھے اور عزاداری نہ کرے۔ شیعہ اثنا عشری میں فرضی خیالی آدمی کھڑے کیے گئے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں اور عزاداری کے قائل نہیں، ہو سکتا آپ کی طرح نہ کرتے ہو، تو بھیا 2 آدمیوں کا عمل ایک جیسا ہوتا ہی نہیں۔ آپ 4 بھائی کھڑے ہو کے ماتم کریں گے، آپ چاروں کا برابر کا ماتم نہیں ہوگا۔ آپ 4 بھائی بیٹھ کے گریا کریں گے، گریا برابر، آپ کا 2 عمل خود ایک ساتھ برابر نہیں ہوں گے کبھی۔ میرا اپنا کوئی عمل 2 بار ایک ساتھ جیسا اندام پا جائے، یہ میرے اندر کوالٹی نہیں ہے۔ یہ کوالٹی تو بس وہاں ہے کہ جب کوئی عمل ہوتا ہے تو پچھلے سے اونچا ہوتا ہے، معراج کی منزلوں پہ لے کر چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا الگ دنیا۔ تو مخالفت نماز کی، دشمن کیوں پیچھے پڑا؟ بس بہت کم رہ گیا، میں جلدی سے سمیٹ کر دوں۔ عزاداری کی پیچھے اس لیے پڑا ہے کہ عزاداری رہے گے تو دین بچا رہے گا۔ نماز کے پیچھے کیوں پڑا؟ تمام اعمال ایک خصوصیت نماز کو اللہ نے دی، اور وہ خصوصیت یہ دی ہے کہ جتنی چاہے نیکیاں کرو اور سب نیکیاں کرو اور سب اللہ کی بارگاہ میں لے کے آؤ۔ اگر جب نماز کے اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں لے کے آؤ گے تو سب سے پہلے سوال کہے گا ہوگا، یہ نہیں پوچھے گا کہ حج کیا تھا کہ نہیں، روزہ رکھا تھا کہ نہیں، زکوٰۃ دی تھی کہ نہیں، ماتم کیا تھا، مجلس کیا نہیں۔ سب سے پہلے پیغمبر کا ارشاد ہے کہ سب سے پہلا سوال کہے کے بارے میں ہوگا؟ نماز۔ اب اگر نماز قبول ہوگی، ان قبلت قبل ما سواہا، وہ ان ردت رد ما سواہا، اگر نماز قبول ہوگی تو سب قبول۔ تو دنیا میں دین ہم سے چھن جائے، ہمارے پاس نہ بچا رہنے پائے، اس لیے عزاداری سے مقابلہ کیا جاتا ہے کہ عزاداری دین بچا رہی ہے، اور دنیا سے بھی ہم دین بچا کے نکل لے جائیں تو آخرت میں دین محنت ہماری یہ سب بیکار چلا جائے۔ اس لیے دشمن نماز کے پیچھے پڑتا ہے کہ نماز شرط ہے، نماز کے قبول ہونے پر سارے اعمال کا قبول ہونا۔ لہٰذا اس سے یا تو نماز چھڑوا دو یا ایسی ہلکی کروا دو کہ بارگاہ خدا میں لائق قبول نہ رہ جائے۔ جب یہ نماز قبول نہ کرا سکے گا تو اس کے سارے اعمال خیر بیکار ہو جائیں گے۔ لہذا دشمن کی چالوں سے ہوشیار ہو جائیے۔ نماز بھی ہماری زندگی اور نجات کے لیے ضروری ہے، اور عزاداری بھی ہماری زندگی اور حیات اور نجات کے لیے ضروری ہے۔ ایک صلوات مل جل کے بھیج دے محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ لبیک اللہم لبیک کی طرح سے لبیک یا حسین کہتے وقت ہمیں یہ متوجہ رہنا چاہیے کہ کم سے کم ایسے تو ہو جائیں کہ حسین کہیں آؤ ہماری بارگاہ میں آ جاؤ، گنہگار ہو، گناہ بخشوانے آئے ہو تب بھی آ جاؤ۔ اس لیے کہ بعض گنہگار ایسے بھی ہیں کہ جن کو انہوں نے اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی،
سیرت ائمہ میں موجود ہے، میں نمونے انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کے سامنے اپنا نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں کہ انہی کا چاہنے والا مگر ایسی غلطی کی ہے کہ گھر میں آنے کی اجازت نہیں مل رہی، ایسی غلطیاں کی ہیں کہ ہمیشہ ساتھ رہنے والا ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا گیا اور پھر ساتھ دیکھنے کو نہ ملا۔ تو کم سے کم ان خطرناک جگہوں سے تو اپنے کو بچا کے زندگی بسر کریں، تاکہ کم سے کم ان کی بارگاہ میں حاضری دے کے ان کی طرح توبہ کر سکیں اور ان سے دعا حاصل کر سکیں، ان کے وہ رحیم و کریم ہیں، ان تک ہماری آواز تو پہنچ سکے۔ جیسے دعا اللہ کی بارگاہ میں جائے تو ہمارے گناہ روک دیتے ہیں، خدا نہ کرے اسی طرح سے کہیں حسین تک ہماری آواز ہم یا حسین کہیں مگر وہاں تک صدا نہ پہنچے، خدا نہ کرے ایسا نہ ہو۔ میرے عزیزوں، بس میں نے بات کو یہاں تک پہنچایا۔ آج 3 محرم کی شب ہے، کربلا میں حسین کے قافلے کو پہنچے ہوئے دوسرا دن ہے، اور حسین کے قافلے میں پانی آنے پر رکاوٹیں کھڑی ہو چکی ہیں اور تنگی بڑھ رہی ہے، اور اسی میں مسلسل 2 محرم کو حسین کے کربلا آتے ہی کوفے سے رسالے سپاہ اور فوجوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی عالم میں حسین کے خیموں میں مایوسی جب چاروں طرف پھیلی تھی، جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئے تو زینب کبریٰ کہتی تھیں فضہ جا کے دیکھ کیا میرے بھیا کے ساتھی آئے، اور فضہ آگے بتاتی تھی سپاہ آئی ہے یزید کی، کوفے والے آئے ہیں حسین کے مارنے کے لیے، ساتھی نہیں آئے ہیں۔ انہی مایوسیوں کے عالم میں کوئی کبھی کبھی آتا تھا تو خیام حسینی میں اس کے استقبال کے لیے ایک جشن کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ انہی آنے والوں میں جناب مسلم ابن اوسجہ بھی تھے۔ حسین کے اصحاب میں جو کربلا میں شہید ہوئے جناب مسلم ابن اوسجہ کا شمار ان بزرگوں میں ہوتا ہے جن کی عمر 90 سال سے اوپر تھی۔ یہ بچپن سے حسین کے چاہنے والوں میں تھے اور جناب حبیب بن مظاہر کے دوستوں میں تھے، اور روایات کے مطابق یہ جناب حبیب بن مظاہر کے ساتھ ہی کوفے سے آئے۔ کوفے سے آنا کچھ آسان کام نہیں تھا، کوفے سے نکلنا کچھ آسان کام نہیں تھا۔ امام نے ڈھونڈ کے بلایا ہے، انہی میں جناب حبیب بن مظاہر بھی ہیں اور مسلم ابن اوسجہ بھی ہیں۔ تاریخ جناب حبیب بن مظاہر کے استقبال کی پوری تفصیل کو بیان کرتی ہے، مگر حبیب کے ساتھ مسلم ابن اوسجہ بھی آئے تھے، یہ بھی بتاتی ہے۔ یہ تاریخیں انہی کے تذکروں کی ہیں۔ میرے عزیزوں، مسلم آئے بوڑھے تھے، روایات کے مطابق ان کی زوجہ بھی پہنچ گئی اور ایک کمسن بچہ بھی ان کے ساتھ۔ جناب مسلم حسین کے لشکر میں شامل ہیں، عبادت گزار، قاری قرآن، حافظ قرآن، مجاہدین میں، جہاں تک میری یادداشت اگر صحیح کام کرے تو اصحاب رسول میں بھی ہیں جناب مسلم، اگر میں غلطی نہ کر رہا ہوں۔ اتنی عظیم شخصیت ہے، ان کی ایک عزت ہے، ان کا ایک احترام ہے، مگر ان کے جذبے بڑھاپا اتنا ہے کہ پیشانی کی کھال آنکھوں پہ لٹک آئی ہے، اور ضعیفی عمر کی وجہ سے اتنی آ گئی ہے کہ کمر جھکی ہوئی ہے، سیدھے چل نہیں سکتے۔ تو جنگ کی تیاری اس طرح کی ہے کہ پیشانی کی کھال کو لپیٹ کے ماتھے پر پٹی سے باندھا ہے، اور کمر کو سیدھا کرنے کے لیے کمر پہ کپڑا لپیٹا ہے، پٹا باندھا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ایام اعزاء میں مختلف چیزیں بطور یاد دہانی ایجاد کی تھی، ہو سکتا ہے ان کی روح ہمارے دماغوں سے نکل گئی ہو، اس لیے انہیں دہرایا جانا چاہیے۔ میرا ہر وہ جوان، ہر وہ بچہ جو پیشانی پر پٹی باندھتا ہے، جب پٹی باندھے تو یہ سوچے کہ بوڑھے مسلم نے حسین کی مدد کے لیے پٹی باندھی تھی، لہذا یہ پٹی باندھی ہے تو اگر اس پہ لبیک یا حسین لکھا ہے تو اپنے پورے وجود کے ساتھ تیار رہو، تم تو جوان۔ اور اگر کوئی جوان کمر پہ پٹکا باندھتا ہے تو یہ سمجھے کہ کوئی رسم نہیں عزاداری کی، کہ یاد دلانا ہے کہ اتنا بوڑھا انسان جو کمر جھکی تھی سیدھے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اس نے بھی حسین پر جان دی تھی اور پوری قربانی دی تھی۔
مسلم حسین کے لشکر میں شامل ہیں، ساری رات عبادت گزاروں میں شامل ہیں۔ صبح ہوئی تو ابن سعد نے جنگ چھیڑ دی صورت میں کہ نماز صبح کے فوراً بعد، ابھی جنگ چھڑی بھی نہیں، کوئی گفتگو بھی نہیں، کچھ نہیں، ایک مرتبہ کمان میں تیر جوڑ کے اور لشکر حسین کی طرف نشانہ لیا اور کہا سب گواہ رہنا، دنیا کی ہرس نے اسے تباہ کیا کہ گواہی دے رہا دلوارا، گواہ رہنا پہلا تیر میں نے پھینکا۔ اور جیسے ہی اس کا ایک تیر چلا، سارے گمراہ اس کے پیچھے جو ان کے کماندار تھے، جن کی تعداد روایات کے مطابق سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں تھی، اس طرح یزید کے سارے وہ کماندار تیروں کو لگا کے خیمہ حسینی کا رخ کیا انہوں نے تیر بارانی کے لیے۔ جیسے ہی صورتحال پہ نظر پڑی، انصار حسین نے اس ماحول کو دیکھ کے فوراً ایک طریقہ کار معین کیا، جلدی سے زینب و ام کلثوم اور بیبیوں کے بنی ہاشم کے خیموں کے آگے جسموں کی صف بنا کے کھڑے ہو گئے اور اپنے درمیان کسی بنی ہاشم کو نہیں آنے دیا۔ جب تک ہم زندہ ہیں نہ ان نازنین جسموں پہ تیر لگنے دیں گے، نہ ان خیموں تک تیر پہنچنے دیں گے۔ جسم کی دیوار بنا کے کھڑے ہو گئے، ہزاروں تیر برس رہے ہیں، چند لوگ کھڑے ہیں مقابلے کے لیے، کچھ تیروں کو ڈھالوں پہ روکا، کچھ تیروں کو تلواروں سے کاٹا، مگر سارے تیر نہ ڈھالوں پہ رکتے ہیں نہ تلواروں پر، لہذا بازوؤں میں بھی تیر روکے جا رہے ہیں، سینوں میں بھی تیر روکے جا رہے ہیں، سر و گردن میں بھی تیر برستے جا رہے ہیں، خون بہتا جا رہا ہے۔ اس پہلے حملے میں ایک بڑی تعداد حسینی مجاہدوں کی شہید ہو گئی اور ایک بڑی تعداد زخمی ہو کے زندہ ہے۔ انہی میں جناب مسلم ہیں، بڑھاپا، بھوک پیاس، اس میں خون کا بہ جانا، مگر بدن کی طاقت کو سمیٹ کے امام سے اجازت لے کے میدان جنگ میں لڑنے آئے۔ اس عالم میں ایک اچھی جنگ لڑ کے کئی دشمنان دین کو جہنم واصل کر کے اب زمین پر گرے اور آخری آواز لگائی کہ مولا بس اب رخصت کا وقت ہے، تشریف لے آئیں۔ حسین اپنے چاہنے والے کے سرانے پہنچے، ساتھ میں حبیب بھی ہیں، حسین کے دوست بھی، مسلم کے دوست بھی۔ حسین نے سر اٹھا کے مسلم نے اس جگہ اپنی آغوش میں رکھا، مسلم پہلو میں بیٹھے، مسلم دیکھو تمہیں معراج مل گئی، تمہارا گود فرزند فاطمہ کے، تمہارا سر فرزند فاطمہ کی آغوش میں ہے، چہرے پہ ہاتھ ملا، کہا مسلم سنو، تم جا رہے ہو، مجھے بھی پتا نہیں میں کتنی دیر رہوں گا، کب مجھے شرف شہادت ملے گا، مگر میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی وصیت کرو گے تو جب تک جیوں گا میں تمہاری بات پوری کروں گا۔ سنو، تمہاری بیوی بھی خیمے میں ہے، تمہارا بچہ بھی خیمے میں ہے، کچھ اس کے لیے کہنا چاہوں گا، خیال کروں گا۔ مسلم نے نہ اپنے بچے کی فکر کی، نہ اپنی بیوی کی فکر کی، بدن میں اتنی طاقت نہ تھی کہ زبان میں بول سکے، انگلی کا اشارہ ہلکا سے کیا اور زبان پہ حاضر رجل، اے میرے تو جب تک جیا اس حسین کے جسم پہ ایک زخم نہ لگنے دیا، اب جا رہا ہوں حبیب، میرا مولا زخمی نہ ہونے پائے۔ میں کہوں گا حبیب و مسلم تمہارے ہوتے جس کے جسم پر ایک تیر نہ لگا تھا، ارے جب وہ بنی ہاشم کی لاشیں اٹھا کے بھیا سے بیٹا سے ملنے پہنچا تو اتنا زخمی بدن تھا کہ امام نے کہا یہ ہوا کیا ہے؟ ارے اب تو تیروں کا سارا نشانہ ایک حسین کا وجود بن چکا تھا۔ مسلم کی لاش اٹھا کے لائے خیموں میں، حسین ابھی لاش لا کے رکھے گریا کرے کہ ایک مرتبہ انصار کے خیموں میں سے ایک خیمے کا پردہ ہٹا، ایک چھوٹا سے بچہ، اتنا چھوٹا کہ کمر میں جو تلوار باندھی گئی تھی وہ لمبی تھی، قد چھوٹا تھا، دادا جو بچہ چلا تو تلوار زمین پہ کھینچ رہی تھی، بچہ مقتل کی طرف دوڑا، میدان کی طرف دوڑا، حسین نے کہا روکو روکو، اگر ادھر گیا تو ظالم اس کی کمسنی پہ رحم نہ کھائیں گے۔ انصار گئے، جلدی سے بچے کو سنبھال کے لائے۔ یہاں پہ خطیب اعظم کے جملے سناؤں آپ کو، کہا میرے عزیزوں یہ بتاؤ کہ جب یہ انصار اس کمسن بچے کو لینے گئے تو کیا تماچے مار مار کے لائے ہو گئے؟ کیا میدان میں جاتے بچے کو تازیانے مار مار کے روکا ہوگا؟ نہیں، پیار سے سمجھا کے لائے ہوں گے، اے انصار حسین، ارے انہی خیموں سے حسین کی 3-4 سال کی بچی نکلی ہے، کوئی تماچے مار رہا ہے، کوئی تازیانے لگا رہا ہے،
پیار سے حسین کے سامنے لائے، کون؟ کہا عیسی مسلم کا بیٹا۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا آپ کی تنہائی اور بے کسی دیکھی نہیں جاتی، آپ کے لیے لڑوں گا بابا کی طرح۔ کہا بیٹا تو بھی بہت چھوٹا ہے اور تیری ماں خیمے میں ہے، جا اپنی اماں کا سہارا بن، تیرے لیے ابھی جہاد نہیں۔ اس نے ننھے سے ہاتھ جوڑے، ارے جس اماں کے نام پہ آپ واپس بھیج رہے اسی اماں نے تو مجھے سجا کے بھیجا ہے۔ اے کنیزان زہرا، تم اپنے ننھے ننھے بچوں کو سجاتی سوارتی ہو مگر خالی کپڑے نہ پلانا، انہیں داستانیں بھی سناتے رہنا کہ مائیں سجا رہی تھی تو حسین پر جان دینے کے لیے سجا رہی تھی، مائیں سجا رہی تھی اصغر کو، ماں سجا رہی تھی اگر تو کربلا کے میدان میں جہاد کا فریضہ انجام دینے کے لیے سجاتے بھی رہنا اور کربلا ان کو سمجھاتے بھی رہنا اور کربلا ان کو سکھاتے بھی رہنا۔ کہا اسی اماں نے تو مجھے سجا کے بھیجا۔ کہا نہیں بیٹا واپس چلا جا۔ ایک مرتبہ در خیمہ کا پردہ ہٹا، ایک بی بی سر پہ چادر ڈالے نکلی، ارے آقا مسلم تو مرد تھے لڑکے شہید ہو گئے، میں یہ شرف کیسے حاصل کروں؟ میرا بچہ چلا جائے، آپ کی جان بچ جائے۔ ہائے رے حسین کی مظلومی کہ مائیں بچے نچھاور کر رہی ہیں تاکہ زمانے پر اس فرزند زہرا کا سایہ باقی رہے۔ قربان ان بیویوں پر جنہوں نے گود کے پالوں کو دین کی حفاظت کے لیے میدان جنگ میں اپنے ہاتھوں سے سجا کے بھیجا۔ اللہ ہم عزاداروں کو توفیق دے کہ ہم ان قربانیوں کے مقصد کو پورا کر سکیں، دین گھروں میں لا سکیں، اگلی نسلوں تک پہنچا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔